میں نے خود جو میئر میٹروپولیٹن ہیں زبیر علی، ان کے خلاف بہت سخت کیمپین بھی چلائی ہے، اپنے حلقے میں ان کو 5,000 ووٹوں سے ہرایا بھی ہے۔ حال ہی میں غضنفر بلور صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں، بلور فیملی کا ایک اہم شخصیت، تو یہ کیسا یعنی دلچسپی کا ایک عنصر ہے عوام کے لیے؟ ہم اس دفعہ پشاور میں ایک زبردست قسم کا اپسیٹ کر کے دکھائیں گے۔ میرے کزنز دو تین پاکستان تحریک انصاف میں ہماری ٹویٹر کے اوپر اچھی نوک جھونک چلتی ہے۔ مقابلہ آپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگا یا جماعت اسلامی کے ساتھ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کے 9 حلقوں پہ جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس میں خیبر پختونخوا کے 4 حلقے بھی شامل ہیں، اور ان 4 حلقوں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ سابق وزیر اعظم عمران خان حصہ لے رہے ہیں۔ N31 پشاور انتہائی اہم حلقہ ہے۔ یہاں پر ایک بار پھر بلور خاندان کے سربراہ حاجی غلام احمد بلور اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں۔ انتخابی سرگرمیاں ان کی جاری ہیں۔ ان کے خاندان کی جو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں ممبر ہیں، سمر ہارون بلور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور زیادہ تر انتخابی مہم کا جو بھاری ذمہ ہے وہ سمر ہارون بلور صاحبہ نے اپنے کانوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ سمر صاحبہ، کس طرح کی سرگرمیاں ہیں اور ووٹرز کا رسپانس کیا ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں جی، سرگرمیاں تو ہماری ابھی تنظیمی طور پہ چل رہی ہیں، کیونکہ ووٹر لسٹ میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، کچھ پولنگ سٹیشنز میں تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ہمارا مقابلہ نہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہے بلکہ سٹنگ صوبائی حکومت کے ساتھ بھی ہے، تو ہم لوگ پہلے اپنے آپ کو تنظیمی اور انتظامی طور پہ سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے جس سے رابطہ کیا ہے، انفیکٹ اس دفعہ لوگ ہم سے خود رابطہ کر رہے ہیں، عوام بہت اچھا رسپانس حاجی صاحب کو دے رہی ہے۔ حاجی صاحب کی یہاں پہ 55 سال کی خدمات ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 3 اپنے جوان لوگوں کی لاشیں دی ہیں، شہادتیں دی ہیں۔ ان کے ہمارے جو آبائی قبرستان ہے اس میں ہمارے زیادہ ینگ ممبرز ہیں اور گھروں میں اب کم ہیں۔ حاجی صاحب نے اپنے گھر کے دروازے نہیں بند کیے، سیاست سے منہ نہیں موڑا، وہ بھی جا کے کہیں امریکہ میں انگلینڈ میں اپنا آخری ٹائم اچھے طریقے سے گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ پشاور کے لوگوں نے جو ان کو پیار و محبت اور عزت دی ہے وہ ان کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اور لوگ اس دفعہ یہ بات فیل کر رہے ہیں، ریئلائز کر رہے ہیں کہ غلام بلور وہ آواز ہیں جو پشاور کو اون کرتے ہیں، جو پشاور کی اچھے برے ہر وقت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایک شہرت کا بھی مقابلہ ہے اور ایک اپنائیت کا بھی مقابلہ ہے، اور جہاں پہ ہم جا رہے ہیں لوگ ہمیں کہہ رہی ہیں ہمارا اپنا کام ہے، آپ جائیں حاجی صاحب کے لیے۔ اس دفعہ ہم کیمپین کریں گے۔ اچھا، حکمران اتحاد جو ہے، پی ڈی ایم کا تو ظاہر ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی حصہ نہیں ہے، لیکن حکمران اتحاد میں شامل ہے۔ نچلی سطح پر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ورکرز ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے، اور یہ بھی ہم نے ضمنی الیکشنوں میں دیکھا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی یا مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی یا جے یو آئی، اگر ہم بلدیاتی انتخابات دیکھ لیں کہ جے یو آئی کا مقابلہ تھا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی، تو اب کیا صورتحال ہے؟ یہ تمام سیاسی جماعتیں پورے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو 2 سیٹوں پہ ہم لوگ ہمارے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں سیٹوں پہ جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں ان کے رویے کے ساتھ بہت سیٹسفائیڈ ہیں۔ ہم سے پہلے اور ہماری پارٹی سے بڑھ کر جو جماعتیں ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ جے یو آئی ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے اپنے پروگرامز بھی کیے ہیں، اپنی جو پروونشل لیڈرشپ ہے ان کو، ہماری جو سٹی کی تنظیم ہے ان کے ساتھ تو گھل ملا دیا ہے، اور اب ہم یہ جو سلسلہ ہے یہ ہم یونین کونسل لیول پہ دہرا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہیں۔ آپ نے ایک بات کی کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں۔ حکومت کو جی ہم اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں، ہم نے حکومت سے کچھ مانگا نہیں، لیا نہیں، اور ان کے آفر کرنے پہ بھی ہم نے سب کچھ ٹھکرا دیا ہے، کیونکہ جو قسم کی سیاست دوسری طرف کر رہی ہے، اداروں کے خلاف، جھوٹ پہ مبنی، فیک نیوز پہ مبنی، اس سیاست کو ہم اپنی 100 سالہ سیاست کے ساتھ ٹائی اپ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے نام کے ساتھ اس قسم کی سیاست کو وابستہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس حالیہ جو آپ نے بلدیاتی الیکشن کی بات کی،
تو کانٹے کا مقابلہ JUI کے اور ANP کے درمیان ہوا ہے. میں نے خود جو میئر میٹروپولیٹن ہیں زبیر علی, ان کے خلاف بہت سخت کیمپین بھی چلائی ہے. اپنے حلقے میں ان کو 5000 ووٹوں سے ہرایا بھی ہے. لیکن جس دن الیکشن ہو گیا, وہ منتخب ہو گئے, تو ہم نے ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کر لی ہے. اور آئی تھنک سیاست میں یہ چیز اب بہت مسنگ ہے. PTI نے ماحول کو اتنا تلخ کر دیا ہے, وہ صرف اپنی پارٹی کو لے کے چلتے ہیں. اسی لیے جو ان کا بہت بڑا, جو میں ایک فیلئر سمجھتی ہوں, وہ اس پہ مبنی ہے. تو ہم ایسے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ اب اپنے آپ کو مسلط کر رہے ہیں, جن کے ساتھ بات ہو سکے, جن کو ہم خود سمجھا سکیں, ان سے ہم خود سیکھ سکیں. اور ہم بہت پر امید ہیں کہ ہم اس دفعہ پشاور میں ایک زبردست قسم کا اپ سیٹ کر کے دکھائیں گے. اچھا, غلام بلور صاحب نے بڑے بڑے مقابلے کیے ہیں, جیتے بھی ہیں, ہارے بھی ہیں. ایک بڑا مقابلہ بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں جیتے ہیں, اور وہ جو ہمیں یاد ہے کہ عمران خان صاحب کا اور غلام بلور صاحب کا مقابلہ تھا, تو وہ ہار گئے تھے. ضمنی الیکشن میں پھر حاجی صاحب جیت گئے تھے. تو اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو ہرا دیں گے؟ دیکھیے جی, ہم تو پریڈکشن نہیں کر سکتے. گراؤنڈ پہ جو ہم ماحول دیکھتے ہیں وہ بہت سازگار ہے. لوگ کافی نالا ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. ان کے جو وعدے انہوں نے کیے تھے, جو الیکشن میں انہوں نے پشاور کو پیرس بنانے کی بات کی تھی, پیرس تو آپ بھول جائیں, پرانا پشاور بھی اب نہیں رہا. تو ہم کافی پر امید ہیں کہ ہم اچھا رزلٹ دیکھیں. اور حاجی صاحب نے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے برج گرائے ہیں, تو اس دفعہ بھی ہم پر امید ہے کہ ایک اور برج کو ہم یہاں سے شکست دیں گے. اچھا, یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی. آپ کے کزنس تحریک انصاف میں ہیں, وہ عمران خان صاحب کے لیے کمپین کریں گے, اور حال ہی میں غضنفر بلور صاحب PTI میں شامل ہوئے ہیں, بلور فیملی کا ایک اہم شخصیت. تو یہ کیسا, یعنی دلچسپی کا ایک عنصر ہے عوام کے لیے؟ ڈیفینیٹلی عوام اس میں دلچسپی لیتی ہوگی, لیکن دیکھیے سیاسی سوچ ایک ڈیموکریٹک ملک میں ہم سب کی اپنی ہے. میرے کزنز 2-3 پاکستان تحریک انصاف میں, ہماری ٹویٹر کے اوپر اچھی نوک جھونک چلتی ہے. ان کو میرے اوپر, کیونکہ وہ رولنگ پارٹی میں ہیں, اچھا ان کی طرف سے میرے ساتھ جس کو کہتے ہیں سیاسی اختلاف ہوتا ہے. لیکن فیملی گیدرنگز میں ہم پہلے کی طرح اپنی نارمل روایتی باتیں, بچے, گھر, ان کی پڑھائی, اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. اور بالکل غضنفر بلور صاحب نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی ہے, لیکن ان کے والد, ان کے بچے ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں NP میں. اگر آپ دیکھیں وہ بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں, تو اچھی بات ہے. ان کے گھر میں بڑا ڈیموکریٹک ماحول ہے, اس کو آئی تھنک لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب عمران خان صاحب جیتے تھے یہاں سے, تو انہوں نے یہ نشست چھوڑ دی تھی, میاں والی کی نشست جو ہے وہ رکھ لی تھی. اس مرتبہ یہ بھی جو ایک عنصر ہے انتخابی مہم کا حصہ ہے. دیکھیے جی, عمران خان صاحب جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, یہ انتہائی میرے ناقص رائے میں غیر ذمہ دار قدم اٹھا رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے لے کے پہلے, اگر ہم سوچتے ہیں کہ یہ 9 کی 9 PTI کی سیٹیں تھیں, 9 کی 9 خان صاحب جیت جاتے ہیں, تو انہوں نے ان سیٹوں میں سے 8 کو چھوڑنا ہے, پھر ملک کو ضمنی الیکشن میں دھکیلنا ہے. ہر حلقے پہ 10 کروڑ روپے کا خرچہ ہوتا ہے. تو جب ملک میں اتنا بڑا سیلاب آیا ہوا ہے, اتنی زیادہ تباہی ہوئی ہوئی ہے, ہر روز جب آپ اخبار کھولتے ہیں, TV ریڈیو لگاتے ہیں, تو کتنے بچوں کی لاشیں, کتنے تباہ کن گھر, یہ پیسے ہم ان کی طرف استعمال کر سکتے. اور ساری پھر پولیس, ملک, بیوروکریسی, جو سٹی ایڈمنسٹریشن ہے, آف کورس ان کے کاندھوں پہ بہت بڑی ذمہ واری ہے. تو یہ لوگ کانسٹنٹلی ایک سرکل میں رہیں گے, ایک سائیکل میں رہیں گے. اور جو عوام کے مسائل ہیں, جو عوام کے مسئلے ہیں, آج پشاور میں جو ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں, وہ پولیو ٹیمز کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت نقصان دہ بات ہے ہم سب کے لیے. اگر ایک گیپ آ گیا ویکسینیشن میں, تو یہ ہم سب کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے ایک بہت خطرناک بات ہے. لیکن اس کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ہم نے الیکشن در الیکشن اور سیاست در سیاست میں اپنے آپ کو الجھائے رکھا ہے. اچھا, بلور خاندان نے جو شہادتیں دی ہیں, اب ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک تو سمر بلور, ایک حاجی غلام احمد بلور, ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہے, کوئی ایسی شخصیت ہے بلور خاندان کے اندر جو انتخابی میدان میں کود سکے؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو ہماری سیکنڈ جنریشن ہے, وہ تو اب انفارچونیٹلی حیات نہیں ہے. جو ان میں ایک نمائندہ بچے تھے غضنفر, وہ پارٹی میں نہیں ہے. ہمارے ابھی ینگر جنریشن ہے, وہ ایکٹیولی پالیٹکس میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن وہ ابھی چھوٹے ہیں, ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. ہم ان پہ وقت سے پہلے بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. اور یہ ہماری فیملی میں یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے زور پہ کرنا ہوگا. اگر کوئی بچہ خواہش رکھے گا, اس میں کیپیسٹی ہوگی, اس کو پارٹی اور ورکرز اپنائیں گے, تو وہ آگے سیاست کریں گے. ورنہ خدمت تو ہم اینی وے کرتے رہتے ہیں, اس کو فارمل سیاست کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہوگی.
اچھا، اس حلقے سے جماعت اسلامی کے حاجی اسلم صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، تو مقابلہ آپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگا یا جماعت اسلامی کے ساتھ ہوگا؟ نہیں، مقابلہ عمران خان اور حاجی غلام احمد بلور کا ہوگا. باقی جو لوگ ہیں وہ اس مقابلے میں ان کی مرضی ہے لیکن وہ بیسکلی ریلیونٹ ہوں گے. ٹھیک. ناظرین، سمر بلور صاحبہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مخصوص نشستوں پر نہیں آئی، جنرل الیکشن میں باقاعدہ انہوں نے حصہ لیا اور آج خیبر پختونخوا اسمبلی کا حصہ ہیں. بڑا فعال کردار ہے ان کا اس انتخابی مہم کے اندر بھی. نتیجے کا انتظار ہے، جب الیکشن ہوگا تو کیا نتیجہ نکلتا ہے. آپ بھی انتظار کیجئے، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سمر بلور صاحبہ. ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ.